وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، دین کی سمجھ کا ہونا بہت ضروری ہے، فہم کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے۔ دیکھیے، قبرستان میں شروع میں جانے سے نبی علیہ السلام نے منع کر دیا تھا، اور پھر جب اجازت دی تو یہ کہا کہ موت یاد آتی ہے، آخرت یاد آتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ یہ تین مقصد ہیں جو ذہن میں رکھتے ہوئے انسان قبرستان جائے یا کسی قبر کو دیکھے تو یہ تین باتیں اس کے ذہن میں آئے کہ میں نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے۔ اب اس سے یہ کوئی نتیجہ نکالے کہ اس قبر کے اندر روح واپس آ جاتی ہے، اس میں زندہ ہوتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، تو یہ جہالت کی انتہا ہے، قرآن سے ناواقفیت ہے، عقیدے کی خرابی ہے۔ دیکھیے، عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب قبرستان جاتے تھے، ظاہر تو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جایا کرو، اس سے یہ تینوں چیزیں حاصل ہوتی ہیں، گویا یعنی دین کی پوری ایک روح ہے، انسان کو ہر وقت آخرت یاد رہے، موت یاد رہے، اور دنیا سے بے رغبتی رہے۔ تو بتائیے پیچھے کیا رہ گیا؟ یہ چیزیں اس سے حاصل ہوتی ہیں، تو صحابہ اس سے پورا فائدہ اٹھاتے تھے، اور نبی علیہ السلام کی بات کے اوپر ان کو پورا یقین تھا۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اس طرح قبرستان وغیرہ جاتے تھے تو بہت زیادہ روتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے، اور لوگوں نے پوچھا بھئی اور آگے بھی بڑے یعنی مراحل ہیں، وہ یعنی جس طرح حساب کتاب، میزان، اور یہ ساری پلسرات، لیکن آپ یہاں قبرستان میں آ کے بہت روتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ پہلی منزل ہے، پہلی منزل اگر انسان کی ٹھیک ہو جائے نا تو اگلی منزلیں بھی آسانی کی اس سے امید کی جا سکتی ہے، یعنی گویا اسکریننگ ہے۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ عثمان رضی اللہ اس قبر کے اندر روح کی واپسی کے قائل تھے یا اس قبر میں زندگی کے قائل تھے، تو یہ جہالت کی انتہا ہوگی۔ یہ قبرستان جو ہوتا ہے، یہ قبریں جو ہوتی ہیں، یہ یعنی اس بندے کی پہچان ہوتی ہے کہ یہاں وہ دفن ہوا ہے، اب دنیا چھوڑ گیا ہے۔ تو یہی معنی مفہوم ہر جگہ اس کا لیا جائے گا۔ اور یہ جو مسلم کی روایت جس طرح پیش کر رہے ہیں، مجھے خیر میں نے نہیں دیکھی اس طریقے سے جس طرح یہ بیان کر رہے ہیں، اور اگر اس میں ہے بھی تو اس میں اسی طریقے سے مطلب لیا جائے گا جس طرح انسان کی تدفین کی جاتی ہے، اس کی صلاۃ المیت ادا کی جاتی ہے، اس کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ تو دعائیں کروانا تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے اللہ سے یعنی فریاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، حالانکہ جنت کی بشارتیں مل چکی تھیں ان کو۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ اس قبر میں سب کچھ ہوتا ہے، اصل میں یہ ان کے عقیدے کی خرابی ہے، جو بالکل ہر جگہ ثابت ہے کہ ان کے عقیدے کے اندر یہ قبر پرست لوگ ہیں۔ ان کے بڑے امام بھی جنہوں نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ عود روح فی القبر، قبر میں روح واپس آ جاتی ہے، دیکھیے کڑی سے کڑی انہوں نے بلائی ہے۔ اللہ فرمائے ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اس زندگی کے بعد تمہیں موت ہے، پھر قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا۔ کہیں فرمایا اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ اور وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، دوبارہ اٹھنے کے دن تک ایک برزخ حائل کر دی جاتی ہے اس روح اور جسم کے درمیان، روح واپس نہیں آ سکتی ہے، یہ جسم سڑتا ہے، گلتا ہے، اور مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن دوبارہ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، ان جسموں کو دوبارہ بنائے گا اور مردوں کو زندہ کرے گا۔ یہ عقیدہ ہے قرآن کا اور صحیح حدیث کا۔ باقی قیامت سے پہلے بھی اوپر برزخ میں جتنے حالات گزرتے ہیں اس کی بھی نبی علیہ السلام نے یعنی خبر دی ہے، اور نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ تندور میں یہ بدکار قسم کے لوگ جل رہے ہیں، آگ اوپر آتی ہے، پھر آگ نیچے جاتی ہے، اوپر نیچے، حالانکہ دنیا میں تو کسی کی کہاں قبر ہے، کسی کی بحرین میں ہے، کسی کی فرانس میں ہے، کسی کی امریکہ میں ہے بدکاروں کی قبریں، کسی کی پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں ہے، چائنا میں ہے، کسی کی رشیا میں ہے، لیکن وہاں ایک ہی تندور کے اندر سارے ابل رہے ہیں۔ تو اسی طرح خون کی ایک نہر ہے، بتاؤ یہ قبر کے اندر خون کی نہر ہے، وہاں وہ سود خور جتنے آج جس پرافٹ سمجھ کے اور اپنا منافع سمجھ کے جو لیتے ہیں اور سود لیتے ہیں، کل ان کو وہاں خون کی نہر کے اندر غوطے دیے جائیں گے، کیونکہ لوگوں کا خون پسینہ چوستے ہیں، اسی مناسبت سے ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کے گلوٹے پھاڑے جائیں گے، یہ تبلیغی نصاب والے ہوں یا غنیت الطالبین والے ہوں، کشف المحجوب والے ہوں، فوائد الفؤاد والے ہوں، یا انفاس العارفین والے ہوں، حجت اللہ البالغہ والے ہوں، یہ سارے کے سارے جنہوں نے اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو اعلیٰ ہوں یا جنہوں نے کفر و شرک بکا ہے،
اور انہوں نے جھوٹے قصے کہانیاں پھیلائی ہیں، ان سب کو وہاں کے گلفے پھاڑے جائیں گے، گدی تک ان کی وہ زبان کاٹی جائے گی۔ تو پھر حافظ قرآن، عالم دین، ان جیسے یہ جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، جو اس قبر پرستی کو رواج دے رہے ہیں، ان جیسے علماء کے سر کے اوپر مارا جائے گا پتھر، اور پتھر دور جا کے گرے گا، سر پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ بتائیے یہ اس قبر کے اندر ہو رہا ہے یا وہاں برزخ میں ہو رہا ہے؟ وہاں ایسا جسم ملتا ہے جو دوبارہ پھر بن جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ اسی طرح شہداء کے بارے میں آیا، جنت کی نہروں پر آنا جانا شروع کر دیا انہیں، عرش الہی کے نیچے ان کی قندیلیں ہیں، ان کے محلات ہیں، وہاں وہ بسیرا کرتے ہیں۔ بتائیے ان قبروں کے اندر شہداء کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے یا عرش الہی کے نیچے ہوتا ہے؟ پھر نبی علیہ السلام کی جو منزل ہے، وہ جو جگہ ہے، الوسیلہ اس کا نام ہے، بخاری کی روایت کے اندر آ گیا کہ میکائیل اور جبرائیل علیہ السلام نے جب مومنین کے گھر دکھائے، نبی علیہ السلام نے بڑی تعریف کی، شہداء کے گھر ان سے بھی اچھا تھے، اور زیادہ نبی علیہ السلام نے تعریف کی کہ ایسے گھر میں نے دیکھے شہداء کے جو میں نے پہلے کبھی دیکھے نہیں تھے۔ اور پھر دونوں نے کہا کہ یہ ادھر نگاہ اٹھائیں، یہ گھر دیکھیں۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے ایسا خوبصورت محل دیکھا، ایسا خوبصورت گھر دیکھا، شہداء کے گھر سے بھی اونچا مقام تھا اس کا۔ تو دونوں نے کہا، جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے، یہ آپ کا مقام ہے، یہ آپ کا گھر ہے۔ تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں پھر چھوڑو میں اندر داخل ہو جاؤں؟ کہا نہیں، ابھی آپ کی زندگی کا کچھ حصہ باقی ہے، جب وہ پورا کر لیں گے تو آپ یہاں آ جائیں گے۔ بتائیے کیا عقیدہ ہے؟ نبی علیہ السلام کہاں ہیں؟ الوسیلہ مقام کے اوپر، یہاں مدینے والی قبر میں زندہ نہیں ہے۔ جو مدینے والی قبر میں زندہ مانتا ہے وہ بد عقیدہ ہے، اس کے عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ تو صف الرحمان راشدی ہو، وہ بھی اسی قبر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس قبر کے اندر برزخ ہے۔ علی انجینئر بھی کہتا ہے کہ اسی قبر کے اندر برزخ ہے۔ اور سارے سارے دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، سلفی ہوں، اہل حدیث ہوں، سب کا یہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ عبدالوہاب نجدی حج اور عمرہ والے کتابچے میں فتویٰ دیتے ہیں کہ جب قبر کے اوپر آ کے کوئی پڑھے صلاۃ والسلام، نہیں، عبداللہ بن باس، عبدالوہاب نجدی کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اسی قبر کے اندر صلاۃ والسلام پیش ہوتے ہیں، ان کے بیٹے کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ اور عبداللہ بن باز کا حوالہ میں دے رہا ہوں کہ حج اور عمرہ کے کتابچے کے اندر لکھتے ہیں کہ جب کوئی قبر کے اوپر آ کے پڑھتا ہے صلاۃ والسلام تو روح واپس آ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام خود سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ بتائیے کیا فرق رہ گیا؟ قبر پرستی کی اس سے زیادہ اور کون سی بنیاد ہو سکتی ہے؟ آج اگر یہ قبریں پوجی جا رہی ہیں، نبی علیہ السلام کی قبر پوجی جا رہی ہے، گنبد پوجا جا رہا ہے، یا دوسرے لوگوں کی قبریں پوجی جا رہی ہیں پوری دنیا کے اندر، تو کون ہے اس کے ذمہ دار؟ اور قرآن نے تو اپنا عقیدہ بیان کر دیا، صحیح حدیث کے اندر تو ساری چیزیں آ گئیں، وہ ان کو نظر نہیں آتی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا نہیں، کو بغیر تنکے کے یہ رائی کے بغیر پہاڑ بنا رہے ہیں۔ تو اصل میں ان کی اکابرین اسی مشرکانہ عقیدے کے اوپر مرے ہیں، ان کی مجبوری ہے، اجرت لیتے ہیں دین کے اوپر، یہ اجرتی لوگ ہیں، یہ دیندار نہیں ہیں، یہ دکاندار ہیں، صلوات پڑھانے کے، امامت کرنے کے پیسے لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، دستخط کر کے اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مؤذن اس کو رکھو جو اجرت نہ لے۔ تو جس کا پیٹ دین کے ساتھ لٹکا ہوا وہ کبھی خیر کی بات نہیں بتا سکتا ہے، مولوی کبھی دائی نہیں بن سکتا ہے، مولوی مولوی ہے۔ مولویوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ کسی مولوی نے شرط لگا دی کہ اونٹ کی دم نہیں ہوتی ہے، تو گھر والوں نے سخت سست کہا کہ دم تو ہوتی ہے، تو ہار جائے گا بھری محفل کے اندر۔ وہ کہتا ہے نہیں میں مانوں گا ہی نہیں، یہ مولوی نہیں مانتا، کبھی نہیں مانے گا، قبر پرست مولوی ہے، اجرتی مولوی ہے، نہیں مانے گا کبھی بھی، ان سے کسی خیر کی امید نہ رکھے۔ تو اس نے کہا میں مانوں گا ہی نہیں۔ تو بیوی بھی مولوی کی بیوی تھی، اس نے کہا اگر انہوں نے بری محفل کے اندر اونٹ کی دم تمہارے ہاتھ میں پکڑا دی تو پھر کیا کرو گے؟ تو کہنے لگا کہ میں لہرا لہرا کے، تم لہرا لہرا کے کہوں گا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے۔ یہ حال ہے نمک حرام غداروں کا، یہ نہیں مانتا، مولوی نہیں مانتا ہے، کبھی نہیں مانے گا۔ لہذا بلکہ ان کی اس طرح کی حرکتوں سے ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے کہ واقعی یہ گمراہ لوگ ہیں۔ اب یہ امام تو کیا، یہ مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے۔